135ویں رات شہرزاد نے کہا، جب دیو دہنش نے پسو بن کر شہزادہ قمر الزمان کو کاٹا اور جب اس نے اپنے پہلو میں شہزادی بدور کو سوتا پایا اور اس کے حسن و جمال کا نظارہ کیا اور اس کے دل میں فطرتی جذبات ابھرنے لگے، اور جب اس نے صبر اختیار کیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ اس کا باپ اس کا امتحان کرنا چاہتا ہو، تو جب شہزادہ قمر الزمان نے صبر کیا اور اپنے دل میں کہا کہ ممکن ہے کہ اس کے باپ نے جب اسے یہاں قید کر دیا ہو اور اس لڑکی کو یہاں لا کر میرے ساتھ سلا دیا ہو اور اس سے کہہ دیا ہو کہ جب میں اسے اٹھاؤں تو یہ جلد بیدار نہ ہو اور جو کچھ قمر الزمان اس کے ساتھ کرے اسے خبر کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا باپ کہیں چھپا کھڑا ہو اور وہ مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اسے نہ دیکھ سکتا ہوں، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ میری ساری حرکتیں دیکھ کر کل مجھے ڈانٹے اور کہے کہ تو کس طرح یہ کہتا تھا کہ تجھے شادی کی طرف بالکل رغبت نہیں، حالانکہ تو نے اس لڑکی کو بوسے دیے اور اسے گلے لگایا۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں دراز دستی نہ کروں تاکہ میرے باپ پر میرا راز نہ کھل جائے۔ ٹھیک یہی ہے کہ میں اس وقت اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگاؤں اور نہ اس کی طرف دیکھوں، سوائے اس کے کہ میں اس کی کوئی چیز لے لوں اور اسے بطور نشانی اور یادگار کے اپنے پاس رکھ لوں تاکہ میرے اور اس کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے۔ یہ کہہ کر قمر الزمان نے لڑکی کا ہاتھ اٹھایا اور اس کی چنگلی میں سے ایک انگوٹھی اتار لی جو بے حد قیمتی تھی کیونکہ اس کا نگ بہترین ہیرا تھا۔ شہزادی بدور کی چنگلی میں سے انگوٹھی کو اتار کر اس نے اپنی چنگلی میں پہن لی اور اس کی طرف پیٹھ پھیر کر سو گیا۔ یہ دیکھ کر دیونی میمونہ باغ باغ ہو گئی اور دہنش اور کش کش سے کہنے لگی کہ دیکھا نا میرے محبوب قمر الزمان کو کہ اس نے عفت کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، یہ اس کی خوبیوں کا کمال ہے۔ دیکھو کہ اس نے اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھا مگر نہ اسے گلے لگایا اور نہ بوسہ دیا اور نہ پیش دستی کی بلکہ اس کی طرف پیٹھ پھیر کر سو گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے اس کی خوبیوں کے کمال کو خوب ملاحظہ کیا۔ اب میمونہ پسو بن کر دہنش کی محبوبہ بدور کے لباس کے اندر گھس گئی اور اس کی ناف کے نیچے زور سے کاٹا۔ اس پر لڑکی نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھی اور دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک جوان سو رہا ہے اور نیند میں خراٹے لے رہا ہے، اور خدا کی مخلوق میں اس سے زیادہ حسین اس کی نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ جس کی آنکھوں کے آگے خوبصورت حوریں شرما جائیں، جس کا لعاب خوش ذائقہ اور تریاک سے زیادہ مفید ہے، اور منہ گویا حضرت سلمان کی انگوٹھی ہے، اور ہونٹ مرجانی رنگ کے اور رخسار جیسے شقائق النعمان۔ جو ہی شہزادی بدور کی نظر قمر الزمان پر پڑی تو وہ اس پر ہزار جان سے قربان ہو گئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ ہائے میری بدنامی ہو گئی، یہ جوان کوئی پردیسی ہے، میں اسے نہیں جانتی، یہ کیوں میرے ساتھ ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے، اور پھر دوبارہ اس پر نظر ڈالی اور اس کے حسن و جمال کو غور سے دیکھنے لگی اور اپنے دل میں کہا واللہ یہ بڑا حسین جوان ہے اور قریب ہے کہ میرا دل اس پر آ جائے، ہائے کہیں میری رسوائی نہ ہو جائے۔ اگر یہ وہی جوان ہے جس کے ساتھ میرا باپ میری شادی کرنا چاہتا تھا تو خدا کی قسم میں ہرگز نامنظور نہ کرتی بلکہ اس کے ساتھ شادی کر کے اس کا مزہ لوٹتی۔ پھر اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے آقا،
اور میری آنکھوں کے نور نیند سے بیدار ہو اور میرے حسن و جمال کا مزہ لوٹ۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ہاتھ سے ہلانے لگی، لیکن دیونی میمونہ نے اس پر نیند طاری کر دی تھی اور اپنے پروں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال رکھا تھا، اس لیے قمرالزمان کی آنکھ نہ کھلی۔ شہزادی بدور اسے اپنے ہاتھ سے ہلاتی اور کہتی رہی کہ تجھے اپنی جان کی قسم میرا کہنا مان اور جاگ پڑ اور میرے حسن و جمال کا مزہ اڑا، اور اس وقت سے لے کر صبح تک میرے ساتھ ہاتھا پائی کر۔ اے میرے آقا، میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ اٹھ اور تکیہ لگا کر بیٹھ اور سو مت۔ قمرالزمان نے اس کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ نیند میں خراٹے لیتا رہا۔ اب شہزادی نے کہا کہ واہ واہ، تو اپنے حسن و جمال اور خوبروئی پر نازاں ہے، مگر جس طرح تو خوبصورت ہے میں بھی حسین ہوں۔ آخر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے تجھے یہ سکھا دیا ہے کہ مجھ سے کج ادائی کیجیو، یا میرے بوڑھے منحوس باپ نے تجھے پٹی پڑھا دی ہے اور قسم دے کر تجھے منع کر دیا ہے کہ آج رات مجھ سے کوئی بات نہ کیجیو؟ لیکن قمرالزمان نے نہ منہ کھولا اور نہ جاگا۔ اس پر اس کی محبت اور دوبالا ہو گئی اور خدا نے اسے اس کے عشق میں مبتلا کر دیا، اور اس نے اس کی طرف ایک ایسی نظر ڈالی جس سے ہزاروں حسرتیں ٹپکتی تھیں، اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور اندر کھلبلی مچ گئی اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اور اس نے قمرالزمان سے کہا کہ اے میرے آقا، مجھ سے بات کر، اے میرے محبوب، بول، اے میرے معشوق، مجھے جواب دے اور بتا کہ تیرا نام کیا ہے، کیوں تو نے میری عقل سلب کر لی ہے؟ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر قمرالزمان نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور کسی بات کا بھی جواب نہ دیتا تھا۔ اس پر شہزادی بدور آہیں بھرنے لگی اور کہا کہ ہائے ہائے، تو کیوں نخرے کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے ہلایا اور اس کے ہاتھ کو الٹا کر دیکھا کہ اس کی انگوٹھی شہزادے کی چھنگلی میں ہے۔ اس پر اس نے ایک چیخ ماری اور آہ بھر کر کہنے لگی کہ واللہ تو میرا محبوب ہے اور تجھے بھی مجھ سے محبت ہے، لیکن تو میرے ساتھ ناز کرتا ہے اور مجھ سے مخاطب نہیں ہوتا، حالانکہ اے میرے معشوق تو سوتے میں میرے پاس آیا ہے اور نہ معلوم تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور میری انگوٹھی لے لی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی قمیض کا گریبان کھولا اور اس پر جھک کر اسے بوسہ دیا۔ اس پر اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر وہ شرما گئی اور اس نے اپنی انگوٹھی کے بدلے اس کی انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں پہن لی اور اس کے منہ پر بوسہ دیا اور دونوں ہتھیلیاں چومی اور پھر اس کی آغوش میں سو گئی۔ اب دیونی میمونہ نے دہنش سے کہا کہ اے ملعون، دیکھا نا کہ میرے معشوق نے کیا غرور اور ناز برتا اور تیری معشوقہ میرے معشوق پر کس طرح رجھا گئی۔ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں کہ میرا معشوق تیری معشوقہ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک پروانہ لکھ دیا کہ وہ آزاد ہے، اور کش کش کی جانب مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تو اور دینش اس کی معشوقہ شہزادی بدور کو اس کے گھر پہنچا آؤ، کیونکہ اب کافی رات گزر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب کش کش اور دینش نے شہزادی بدور کو اٹھا لیا اور اسے لے کر اڑے اور اس کے گھر پہنچ کر اسے اس کے بچھونے پر لٹا دیا۔ ادھر قمرالزمان سو رہا تھا اور میمونہ بڑی دیر تک اس کا نظارہ کرتی رہی اور پھر اپنے گھر
اس کنویں میں چلی گئی۔ جب وہ پھوٹی تو قمر الزمان کی آنکھ کھلی اور وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، لیکن لڑکی کو کہیں نہ پایا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے ذریعے سے میرا باپ مجھے شادی کی ترغیب دینا چاہتا تھا اور پھر وہ اسے چپکے سے لے گیا تاکہ مجھے اور زیادہ شادی کی طرف رغبت ہونے لگے۔ یہ کہہ کر اس نے اس خادم کو زور سے پکارا جو دروازے پر سو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اے ملعون اٹھ۔ خادم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر نیند کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس ٹھیک نہ تھے اور وہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب شہزادے نے خادم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اس سے کہنے لگا کہ اے ثواب، حیف ہو تجھ پر، بتا کہ جب میں سو رہا تھا تو کون آ کر اس لڑکی کو میرے پاس سے لے گیا؟ نوکر نے کہا کہ اے میرے آقا، لڑکی؟ کیسی لڑکی؟ قمر الزمان نے کہا کہ وہ لڑکی جو آج رات میرے پاس سوئی ہوئی تھی۔ نوکر یہ سن کر سہم گیا اور کہنے لگا کہ کوئی لڑکی وڑکی تیرے پاس نہ تھی، اور لڑکی آ بھی کس طرح سکتی تھی، کیونکہ دروازے پر قفل پڑا ہوا تھا اور میں سو رہا تھا۔ اے میرے آقا، خدا کی قسم، یہاں نہ کوئی مرد آیا ہے اور نہ عورت۔ قمر الزمان نے کہا کہ اے منحوس غلام، تو جھوٹا ہے، کیا اب تیری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تو میرے ساتھ چھل فریب کی باتیں کرے؟ تو یہ نہیں بتاتا کہ جو لڑکی رات میرے ساتھ سوئی تھی کہاں چلی گئی اور اسے کون لے گیا؟ خادم نے ڈر کر کہا کہ واللہ اے میرے آقا، نہ میں نے کسی لڑکی کو دیکھا اور نہ لڑکے کو۔ نوکر کی یہ باتیں سن کر قمر الزمان کو طیش آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے ملعون، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے تجھے پٹی پڑھا دی ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔